ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط بیانی کی ہے تو ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا آپ میرے وکیل سے بات کریں. 6 سوال خان صاحب نے رکھے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے 1-2 کے جواب میں ذرا دے دوں. کون ہے جو صحافیوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو ذاتی اظہار سے خوف زدہ ہے؟ آپ خود پریڈیٹر آف میڈیا, کیونکہ اتنے لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں ہاں جی کون لگ رہے ہیں آرمی چیف, دسو تانوں تے پتہ ہونا ہے. انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ تھوڑا سا لحاظ کیا, میں نہیں کروں گا. جو شخص اس وقت اس سارے معاملے میں جو سینٹرل کردار ہے نا, میری ڈائریکٹلی اس سے بات ہوئی. نون لیگ کے حلقوں میں عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فیوریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر ہم ذرا نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے. 1-2 تو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, دوسرا کچھ میرا تجزیہ شامل ہوگا, اور تیسرا شہر اقتدار میں کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, کچھ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ دیگر خبریں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کل کا دن جو ہے سپریم کورٹ میں بڑا ٹینس دن تھا, کیونکہ 25 مئی کے جو واقعات تھے اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب سے بڑے جوابات مانگے ہیں. اس کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں, چیف جسٹس کے ریمارکس آئے ہیں, ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ 25 مئی کے دن ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کے مطابق انہیں کسی یقین دہانی کا علم نہیں تھا. عدالت اس کیس میں بہت تحمل سے کام لے رہی ہے, ورنہ عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے, پھر بھی انہیں وضاحت کا موقع دے رہے ہیں. تفصیلی جواب عمران خان کے دستخط کے ساتھ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے عمران خان سے ہفتے تک جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کو ہی آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے. عدالت نے عمران خان کے وکیل کو تمام ویڈیوز بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ تو صورتحال تھی جو کورٹ روم کے اندر ہوا. جو کورٹ روم کے باہر ہوا ہے وہاں پہ بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں, اور وہاں پہ سینئر اینکر پرسن اور سٹار رپورٹر مطیع اللہ جان صاحب, ان کی بابر اعوان صاحب کے ذاتی ملازموں کے ساتھ ذرا تکرار وہاں پہ ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بابر اعوان صاحب جب باہر آئے اسی کیس کے حوالے سے, جب اندر سے سماعت ہو کے واپس آئے, احسن بھون صاحب جو ہیں وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, بابر اعوان صاحب کی بھی ان کی نمائندگی اندر کر رہے ہیں. تو وہ جب باہر آئے تو مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ ان سے وہ اپنی ریکارڈنگ کے لیے قریب گئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط بیانی کی ہے, ڈاکٹر بابر اعوان سے کہہ رہے تھے. تو ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا آپ میرے وکیل سے بات کریں, مطلب یہ خود بھی وکیل ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی آپ میرے وکیل سے بات کریں. مطیع اللہ جان نے پھر کہا کہ آپ کو بھی آج وکیل کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو بابر اعوان خاموش رہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو مطیع اللہ جان صاحب نے پھر سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ سے. تو بابر اعوان صاحب خاموشی سے چلتے رہے. اب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے. مطیع اللہ جان ان سے سوال کر رہے تھے کہ اس دوران نا یوں کر کے مطیع اللہ جان اور بابر اعوان کے بیچ میں جو ہے نا ان کا پتہ نہیں کوئی گارڈ تھا یا چمچا تھا کیا تھا, کہ وہ بیچ میں نا زبردستی گھس گیا اندر. تو مطیع اللہ جان نے نا ان کو سائڈ پہ کیا گیا کہ بلا وجہ کہ باڈی گارڈ مت بن جایا کرو, مجھے سوال کرنے دو. تو وہاں پہ جو ہے ذرا تھوڑی سی گرمی سردی ہو گئی, اور ایک اور بھی ان کا ذاتی ملازم جو ہے وہ بیچ میں آ گیا. اچھا, بابر اعوان صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا اپنی ذات کے سیٹ ہیں, وہ اپنی ذات میں پورے ایک سیٹ ہیں. وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں آئی ڈونٹ نیڈ ٹو آنسر اینی ون, مجھے دل کرے گا تو میں جواب دے دوں گا, دل نہیں کرے گا میں جواب نہیں دوں گا. مطیع اللہ جان کے ساتھ یہ دوسری دفعہ کورٹ رومز کے اندر اس طرح کی یہ بدتمیزی, کورٹ روم کے اندر تو نہیں مطلب کورٹ کے احاطے کے اندر یہ بدتمیزی ہوئی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جب عمران خان صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب یہ عمران خان صاحب سے سوال کر رہے تھے تو ان کے گارڈ نے جو ہے وہ شیان پتی کی تھی اور بدتمیزی کی تھی, اور ایک بندے کو اس نے کہا تھا کہ لیوی مطیع اللہ جان آیا مجھے ذرا دھکا دو, تو اس نے ڈیلیبریٹلی دھکا دیا اور وہ جا کے مطیع اللہ جان کے اوپر گرا تھا. تو یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں ان کی, کنٹینروں کے اوپر کھڑے ہو کے آزادی صحافت آزادی صحافت, ان کا کوئی آزادی صحافت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بابر اعوان صاحب تو خیر خود بھی اینکر پرسن رہے ہیں, اور ایک اینکر پرسن جو ہے وہ دوسرے اینکر پرسن سے اس طرح بھاگ جائے اور اپنے گارڈوں کو جو ہے ان ڈیوٹیوں کے اوپر آپ نے لگایا ہو کہ وہ آ کے جو ہے وہ اینکروں سے بدتمیزی کریں, یہ اتنی سی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر آپ لوگوں نے اس طرح گارڈ رکھے ہوتے ہیں جو آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں. خیر, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ جی, وہ جو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس میں پرابلمز آتی رہتی ہیں. ایک اور پرابلم آ گئی جناب عمران خان صاحب سے کہ کنٹینر سے جڑی ایک جو ٹرالی ہوتی ہے جس میں جنریٹر رکھا ہوتا ہے اس کے اندر آگ لگ گئی.
اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی اور اس کے بعد جو ہے اس آگ پر وہاں پہ قابو پا لیا گیا. کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے اس پورے جلوس کے ساتھ جو ہے نا, مطلب یہ جو بھی لانگ مارچ ہو رہا ہے, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ, پوری انتظامیہ پنجاب کی جو ہے نا اس نے سب کچھ پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو وہیں پہ اللہ کا شکر ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا, کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے اپنے کل کے لانگ مارچ کے اندر جو خطاب کیا ہے, 6 سوال خان صاحب نے رکھے ہیں. تو خان صاحب کے 6 سوال کیا ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے ایک دو کے جواب میں ذرا دے دوں جو خان صاحب کو نہیں ملے. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور پسینے آ رہے ہیں. میں 6 سوال پوچھنے لگا ہوں, جواب چاہیے. پہلا سوال, جب ڈونلڈ لو نے سفیر کو دھمکی دی اور وہ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ وزیر اعظم تو میں تھا, ٹھیک ہے, کہ جی وہ کس کو دھمکی دے رہا تھا؟ وہ سفیر کو جب دھمکی دے رہا تھا تو وہ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ تو وزیر اعظم تو میں تھا. تو بھائی جان جب آپ وزیر اعظم تھے تو سفیر سے پوچھ لینا تھا, سفیر سے پوچھ لینا تھا نا کہ بھائی جان وہ کس کو دھمکی دے رہا تھا, یہ دھمکی دے کے اس نے یہ پیغام کس کو دیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. آپ تو خود اس میں وزیر اعظم تھے جب یہ سب کچھ آیا تھا. 8 مارچ 9 مارچ تک آ چکا ہوا تھا نا سائفر. آپ کی حکومت تو اپریل میں گئی ہے, تو آپ اسی وقت پوچھ لیتے کہ یار بتائیے پیغام کس کو دیا. آپ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وزیر خارجہ تھے, یہ بندہ ملک کا سفیر تھا, یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے انڈر آتا ہے. جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس چیز کا. سوال نمبر 2, ارشد شریف شہید کو کون دھمکیاں دے رہا تھا اور کس نے اس کو باہر جانے پہ مجبور کیا؟ وہ کون تھا جو ارشد شریف کا منہ بند کرنا چاہتا تھا؟ اب یہ جو سوال ہے اس پہ آلریڈی تحقیقات ہو رہی ہیں, تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس پہ تو آلریڈی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, اس لیے آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا. سوال نمبر 3, کون ہے جو صحافیوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو آزادی اظہار سے خوف زدہ ہے؟ 4 صحافی ملک سے باہر ہیں. اچھا, 4 صحافی جو ملک سے باہر ہیں ان میں سے کم از کم ایک تو آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی جان کا خطرہ نہیں جس کی وجہ سے میں باہر ہوں, یہ وہ کہہ چکے ہیں. باقی 4 میں ایک صابر شاکر صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا سٹانس ہے, میں نہیں جانتا. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ غالباً کسی وہ کانفرنس کو اٹینڈ کرنے, جو میری اطلاعات ہے میں غلط ہو سکتا ہوں, شاید وہ اٹینڈ کرنے گئے ہیں. اب آپ سوال کے شروع میں آ جائیں کہ کون ہے جو صحافیوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو آزادی اظہار سے خوف زدہ ہے؟ آپ خود پریڈیٹر آف میڈیا, یہ نام رکھا گیا تھا آپ کو, یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے آپ کو, آپ خود ہیں. اور بائی دا وے آپ کے دور میں بھی وہ جو قوتیں یہ سب کچھ کر رہی تھیں اور آج بھی جو قوتیں کر رہی ہیں, آپ نے بھی کچھ نہیں کیا اس کے لیے, اور موجودہ حکومت بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اس طرح مت بن جائے, ایڈے پولے نہ بن جائے کرو. تھوڑا اپنا ریکارڈ بھی بڑا خراب ہے, آپ کا ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. یا تو آپ نے بڑے آزادی اظہار رائے کہ آپ چیمپئن ہونا, تو پھر آپ بیٹھ کے یہ آواز بلند کریں کہ جی دیکھیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پریڈیٹر آف میڈیا, یہ آپ کو یہ عہدہ ملا ہوا ہے. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو تنظیم ہے اس نے آپ کا یہ نام رکھا تھا. چوتھا سوال, وہ کون ہے جنہوں نے اعظم خان سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا, اور وہ کون تھا جو آرڈر دے رہا تھا؟ شہباز گل کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا گیا, پولیس کہہ رہی ہے وہ ملوث نہیں, تو پھر کون آرڈر دے رہا تھا؟ یہ وہ آرڈر دے رہے تھے جنہوں نے آپ کو 2018 کے الیکشن جتایا تھا. بتائیں, آپ بتائیں کون ہے وہ, لے نام لے. یہ اسی طرح کی قوتیں ہیں ساری جو آپ کے لیے لوگوں کو فون کرتے تھے. لے نام, بتائیں کون تھا. سوال نمبر 5, نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دینے والے کون ہیں؟ تحریک انصاف سے دور رہنے کی دھمکیاں دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو لوگوں کو فون کر کے کہتے تھے نون لیگ سے دور رہو. وہی ہیں جو کہتے تھے کہ جناب تم نے نواز شریف کے قریب نہیں جانا اور نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لینا. وہی ہیں. لے نام, بتا دیا آپ کو, چلیں اب نئے نام. سوال نمبر 6, اگر آپ نے نیوٹرل اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا تو کیا چیز آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں روک رہی ہے؟ آئین, قانون. آئین اور قانون کے مطابق ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے وہ کیا جا کے اسمبلیاں توڑوا دیں. ایک جگہ خود پچھلے اپنے 5 سوالوں میں جو ہے وہ ان لوگوں کی طاقت کے اوپر آپ بیٹھ کے انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی اتنے طاقتور ہو گئے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. 6 سوال میں جا کے خود ہی جا کے فلیٹ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یار, اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اس ملک میں الیکشن کروانا.
پھر کہتے ہیں میں بڑا آئینی اور قانونی قسم کا بندہ ہوں. آپ کو ککھ نہیں پتا آئین اور قانون کے بارے میں, ککھ نہیں پتا. آپ کو صرف آپ کو عمرانی آئین کا پتا ہے, آئین پاکستان کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کو عمرانی آئین کا پتا ہے. میں بتاؤں گا میرا سسٹم کیا ہونا چاہیے اور کس طرح چلنا چاہیے اس ملک کا سسٹم. مجھے آئین اور قانون اور کتاب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں کبھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام آباد پہنچ کر ہماری تحریک ختم ہو جائے گی. یہ تحریک اگلے 10 ماہ تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہ ہو جائیں. پائی جان تسی یہ مطلب ہے 10 ماہ ہونے تھے یہ 10 ماہ. اب یہی سلسلہ, یہ مینٹلی طور پہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ 10 ماہ بھی جو ہے نا وہ اب ہمارا یہاں پہ کام نہیں بننا. 13 اگست تک کی کہانی ہے بھائی جان. 13 اگست کی ڈیٹ ذہن میں رکھ لیجئے گا. 13 اگست تک اس اسمبلی کی مدت ہے. اس کے بھی آگے 90 دن ہے. پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر آتا ہے اور اس کے بھی 90 دن ہے. تو عمران خان صاحب اپنے ووٹروں کو تیار کر رہے ہیں کہ جی سانو کھ نہ ملیا نا تو 10 مہینے لے ہور چلنا جے کم. ویسے یہاں پہ 10 دن کے اندر ہی برکس نکلنا شروع ہو گیا ہے لوگوں کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, اب آ جائیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر. میں اس اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں کچھ چیزیں تو جو خبر ہے انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, کچھ وہ ہے, کچھ میرا تجزیہ ہے, اور کچھ وہ افواہیں ہیں جو شہر اقتدار میں اس وقت چل رہی ہیں. اور ڈرائنگ روم ٹاکس جو ہوتی ہیں, جو ہمارے چند سورسز ہیں وہ چیٹر کیا کر رہے ہیں, باتیں کیا کر رہے ہیں, یہ میں وہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا جو میرے پاس نالج ہے. کیونکہ اتنے لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں, ہاں جی کون لگ رہے ہیں آرمی چیف, دسو تانوں تے پتہ ہونا ہے. اب میں ساری چیزیں میں ایک ہی دفعہ, کیونکہ میں بار بار میسیجز کر کے نا لوگوں کو جواب دے کے میں تھک گیا ہوں, تو میں ادھر اب بیٹھ کے ساری تفصیلات یہاں پہ رکھنے لگا ہوں. پہلے ذرا آ جائیں انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا ہے. انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے جی وزیر اعظم شہباز شریف کو فوج میں اعلیٰ ترین تقرریوں کے معاملے میں کسی جلد بازی میں نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا. تاحال اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون آرمی چیف بنے گا اور کون جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین. دفاعی حکام نے ابھی تک کوئی سمری ارسال نہیں کی ہے جس میں سینئر ترین عہدوں پر تقرری کے لیے 3 اسٹار جنرلوں کے نام لکھے ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ذریعے کے مطابق وزیر اعظم اس مرتبہ سینیورٹی پر زور دے سکتے ہیں, اگرچہ یہ لازم نہیں, لیکن ان تقرریوں کے حوالے سے وزیر اعظم غیر رسمی طور پر سبکدوش ہونے والے آرمی چیف سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا, ایک سینئر صحافی نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں اشارتاً کہا ہے کہ ترقی بطور 4 اسٹار جنرل اور تقرری کے لیے سینئر لیفٹیننٹ جنرل کے نام پر غور نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر سے چند روز پہلے آ رہی ہے. اچھا, یہاں پہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ تھوڑا سا لحاظ کیا, میں نہیں کروں گا, میں کھل کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ کامران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. کامران خان صاحب نے آج سے 2 دن پہلے بیسکلی یہ کاروائی ڈالی تھی بڑے طریقے سے, لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اتنی دیر ہو گئی ہے جب یہ اس قسم کی کاروائی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کلیئر کٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے باقی تو سارا کچھ لکھا, آخری یہ جو لائن تھی نا, آخری جو لائن تھی کاروائی اس کے اندر ڈالی. یہ میرے خیال میں اتوار والے دن انہوں نے ٹویٹ کی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی انفارچونیٹلی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے صرف 3 دن پہلے غالباً ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس لیے وہ ریس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس کا مقصد کیا تھا, جو میں اب وہ جو چیٹر ہے, جو افواہیں ہیں, جو گفتگو ہے, میں وہ بتا دیتا ہوں. نون لیگ کے حلقوں میں عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فیورٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. فیورٹ کے طور پہ لینے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہی بندہ آرمی چیف بنے گا. پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جو فیورٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی نہیں بنتا آرمی چیف کوئی اور بندہ بن جاتا ہے. لیکن اس وقت نون لیگ کے حلقوں میں عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے سب سے فیورٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ چند دن پہلے آ رہی ہے, لیکن میرے جو چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, سمری سائن ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ ٹیکنگ اوور کر سکتے ہیں. اب یہ ایمبیگوٹی ہے اس معاملے میں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. کچھ سیاسی حلقے اور چند دفاعی حلقے, اچھا میں بھی بڑے الفاظ نا اپنے دھیان سے چن رہا ہوں, یعنی غلط پاس ہی چلا جائے کام. چند سیاسی اور دفاعی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے نام سے کمفرٹیبل نہیں ہے, اور شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو اس عہدے سے ایکچولی ہٹایا تھا.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں بطور DGI انہوں نے چند کرپشن کی فائلیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے مبینہ طور پہ دکھائی تھیں، جس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن نون لیگ اس فیور میں ہے کہ نہیں انہی کو ہونا چاہیے، اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ شاید سینیورٹی لسٹ میں وہی سب سے سینئر ترین بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیٹر ہو رہی ہے اسلام آباد میں، وہ اس وقت لابی سسٹم جو ہے وہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے. میں آپ کو خود اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اس لابی سسٹم کے تحت ایک پرٹیکولر لابی نے، میں نام نہیں لوں گا، ایک پرٹیکولر لابی نے دوسری پرٹیکولر لابی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ناچیز سے بھی رابطہ کیا تھا کہ جناب اے ویکھو نا اینج کر کے اینجے گئے. تو میں نے اس وقت جواب دیا تھا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ پروسیس ذرا اسموتھلی چلنے دیں برائے مہربانی. یہ ابھی نا یہ ڈرٹی گیم سٹارٹ ہونے لگی ہے. میں نے تو اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں میں بنا اور نہ میں بنوں گا، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ میری نظر میں اس ملک کے سپہ سالار کی بات ہو رہی ہے، جس نے بھی بننا ہے. آپ ابھی سے بیٹھ کے اس کے اوپر ڈرٹ پھیلانا شروع کر دیں وداؤٹ اینی ایویڈنسز، تو میں تو اس گیم کا حصہ نہیں بن سکتا. البتہ مارکیٹ کے اندر ایسے اینکر موجود ہیں جن کو فائلیں دکھا کے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے سامنے 4 کاغذ رکھیں تو وہ یوں کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے بھائی جان اسی حاضر ہیں گے، دسو کی کرنا جائے. نہ انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ بھائی جان ان کاغذوں میں کچھ ٹھیک لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا. ان کو جو پٹی پڑھائی جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈرٹی گیم ہے، یہ جو مڈ سلنگنگ ہے، یہ شاید وہاں ان کوارٹرز سے سٹارٹ ہو جائے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ابھی تک کسی نام کو فائنلائز نہیں کیا گیا ہے. ہاں مارکیٹ کے اندر البتہ ہر بندہ اپنا اپنا گھوڑا ضرور دوڑا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اینڈ آف دا ڈے جس نے بھی آرمی چیف بن گیا تو اس کے جو لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے ان لوگوں کے نام پہلے سے لیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھا واقعی اس کے بعد خبر بھی ہو، لیکن اگر اس کا کہا ہوا نام آ گیا نا تو کہنا ویکھ لو میرے تو بڑا صحافی کوئی نہیں ہے گا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت مارکیٹ میں ہر بندہ صرف چھکے مار رہا ہے، صرف چھکے مار رہا ہے. کوئی یہ نام لے رہا ہے، کوئی وہ نام لے رہا ہے، کوئی تیسرا نام لے رہا ہے، کوئی اپنی تھیوریاں دے رہا ہے. کوئی نام ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے. اور میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اس وقت اس سارے معاملے میں جو سینٹرل کردار ہے نا، میری ڈائریکٹلی اس سے بات ہوئی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ جی اب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا. باقی ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں لوگ، ناموں پہ نام لیے جا رہے ہیں. اچھا جی آگے چلیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے تحریک انصاف کا سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نااہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا ہے. پرویز اشرف صاحب نے نہیں کرنا تھا تو ہور کنے کرنا سی. یہ زلفی بخاری صاحب کی جانب سے ریفرنس جو ہے وہ یہ بھیجا گیا تھا، اسے مسترد کر دیا گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب، میرا خیال میں زلفی بخاری صاحب کو خود بھی اس بات کا پتہ ہوگا، جب وہ بھیج رہے ہوں گے نا یہ ریفرنس، یہ بات ان کو خود بھی پتہ ہوگی. اس کا اب دوسرا جو اصل جو کام سٹارٹ ہوگا وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوگا. موسٹ پرابلی اب یہ کورٹ میں جائیں گے، یہ اس اقدام کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کورٹ میں بھی جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے جی اسپیکر کے کام میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. یہ میں ابھی سے پریڈکشن دے سکتا ہوں. دیکھیں چلیں آگے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جیو نیوز کے رپورٹر مرتضی علی شاہ کینیا پہنچ گئے ہیں جناب، اور ارشد شریف صاحب کا وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں وہ کینیا پہنچے ہیں. ویسے جانا تو ARY کے رپورٹر کو چاہیے تھا، لیکن جیو کے رپورٹر جو ہیں، ہی از اے ویری گڈ رپورٹر، مرتضی علی شاہ صاحب، یہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ وہاں سے رپورٹنگ کریں گے. ان کے مطابق انہیں کینیا کے حکام نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب دبئی سے ویزا لے کر آئے تھے، ویزا آن ارائیول کے چکر میں وہ یہاں پہ نہیں آئے. کیونکہ پہلے یہ تھیوری بھی فلوٹ کی گئی تھی کہ وہ اس لیے کینیا آئے تھے کہ یہاں پہ ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے. تو ان کے مطابق یہ ویزا وہیں سے لے کر آئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف نے کینیا کے ویزے کے لیے اسپانسر، ایڈریس اور ریٹرن ٹکٹ کی تفصیلات بھی فراہم کی تھیں. 8 اگست کو دبئی سے کینیا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا، وہ 20 اگست کو کینیا پہنچ گئے تھے. ارشد شریف نے نیروبی میں 2 ماہ اور 3 دن گزارے. سو بیسیکلی اٹ واز ناٹ ایون 1 month، یہ 2 ماہ اور 3 مہینے تھے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں سے ٹیکس نمبر بھی کینیا کی گورنمنٹ سے لے لیا تھا. اور ٹیکس نمبر لینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کاروبار یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، تاکہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو سکیں اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی دے سکیں. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے جناب کہ رانا ثناء اللہ صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جس کی وجہ سے میں ذرا کافی حیران اور پریشان ہوا.
انہوں نے کہا جی عمران خان کو گرفتار کر کے بلوچستان کی مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں رکھوں گا. اختر مینگل نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں عمران کو مچھ جیل میں رکھوں گا. اب مجھے نہیں پتا یہ بات انہوں نے راہ مذاق کی ہے یا ہی ایکچولی مینٹ اٹ, لیکن مچھ جیل کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے صدیق جان کو, اور اس میں ان سے سوال کیا کہ اگر حکومت آرمی چیف کا تقرر کر دیتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم آئین اور قانون میں رہیں گے, لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس ملک میں 2 ڈاکو اس ملک کا آرمی چیف اپوائنٹ کریں. آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے گا, 2 نومبر. یہ جو کاروائی ڈل رہی ہے نا, یہ جو کاروائی ڈل رہی ہے کہ جی 2 ڈاکو اپنے پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, یہ ایسا بندہ لانا چاہتے ہیں جو ان کی چوری کو بھی چھپائے, یہ سب کچھ, یہ مجھے یہ فیلنگ ہے, یہ خبر نہیں ہے, مجھے یہ فیلنگ ہے کہ یہ ایک بہت گریٹر گرینڈ پلان کا حصہ ہے. یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے نا, یہ والا نیریٹو, یہ میں وقت آنے پہ آپ کو بتاؤں گا, ابھی میں اس پہ نہیں بات کر رہا, لیکن یہ کسی گرینڈ پلان کا حصہ ہے. اور یہ الیکشنز بھی ریلیٹڈ اسی چیز سے ہیں, اسی چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ کسی طرح فروری مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائیں, یہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ اگلے سال بھی ایک ریٹائرمنٹ ہونی ہے, میں بس ابھی آپ کو اتنا ہی ہنٹ دوں گا کہ اگلے سال ابھی ایک ریٹائرمنٹ ہونی ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کسی مخصوص شخصیت کو نہ لگایا جائے یا پھر یہ لگائیں ہی نہ. انہوں نے کہا جی ان کو اپوائنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی انپورٹنٹ. انہوں نے کہا ان کو اپوائنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, میرٹ پر ہونا چاہیے, نہیں فرق پڑتا کوئی بھی ہو, بس میرٹ پہ ہو. اچھا پائن میرٹ کتنوں لے کے آئیے, کس طرح لائیے میرٹ؟ جو نواں آرمی چیف ہے اس کو وینگ اسکیل کے اوپر کھڑا کر دیں, بھاجن چیک کرنا آپ کا میرٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. عثمان بزدار کو آپ نے میرٹ پہ لگایا تھا, اور آپ میرٹ کے کتنے بڑے خیر خواہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں. سوال ہوا کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اگر آرمی چیف کا تقرر ہو جاتا ہے تو کتنا فرق پڑے گا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا آرمی چیف سے, ہم تو صرف الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں اسی گرینڈ پلان کی طرف جا رہی ہیں جو میرے ذہن میں ہے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پلاننگ کیا کر رہے ہیں. مذاکرات مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں یا مؤخر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی نواز شریف اور زرداری اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن وہ جیت نہیں سکتے, انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دینا. انہوں نے کہا وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں تو الیکشن کرا دینا. پھر سوال ہوا کہ آپ پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ الیکشن کے لیے ان کی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا الیکشن کے لیے ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں, ہم چاہتے ہیں وہ نیوٹرل رہیں اور صاف شفاف الیکشن کرا دیں. مطلب الیکشن ہو ہی کران, الیکشن انہوں نے نہیں کرانا ہے. پھر سوال ہوا کہ وہاں جا کر جلسہ کر کے چلے جائیں گے یا دھرنا دیں گے. تو مسکراتے انہوں نے کہا میں پنڈی جا کر بتاؤں گا. تو ایک جناب یہ ان کا پلان ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.